الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، بات کو سمجھنے کے لیے شروع کرتے ہیں عیسائیت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے آخر میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا. بنی اسرائیل میں جو پیغمبر مبعوث ہوئے ان میں سب سے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اسی شریعت کی دعوت دی جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. توریت میں جو شریعت تھی اور جس کو یہودیوں کے بدکار علماء نے اور فریسیوں نے چھوڑ دیا تھا، فراموش کر دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اسی خالص شریعت موسوی کی دعوت دی. یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سخت مخالفت کی، شدید ترین مخالفت، ایسی مخالفت کی کہ اس سے زیادہ کوئی دشمنی اور مخالفت ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامن والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکمرانوں کے ہاتھوں شہید کرانے کی بڑی پکی سازش کی. اللہ تعالی نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. 12 حواری تھے جو ایمان لائے تھے، اور چند عورتیں تھیں، اور اس کے علاوہ
اکا دکا کچھ دوسرے لوگ تھے. بس یہ تعداد تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. اور مشہور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا جب آپ کی عمر مبارک صرف 33 سال تھی. ایک شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا شدید مخالف یہودی تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ستانے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. اس کا نام تھا ساؤل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ بیچارے کمزور لیکن اپنی وسعت کے مطابق دعوت کا کام کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی تھا یہی، من انصاری الی اللہ، کہ میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اب میرا مددگار، میری نصرت کرنے والا کون بنے گا. نصرت سے یہ مراد نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد مانگ رہے تھے، نہیں، بلکہ اپنے کام میں مددگار ہونا کہ میری دعوت میں کون میری نصرت کرنے والا بنے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو ان بیچاروں نے اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق دین کی دعوت دینا شروع کر دی. اب ایک دن وہ ساؤل جو بڑا دشمن تھا اور بڑی مخالفت کیا کرتا تھا وہ آتا ہے حواریوں کے پاس، اور حواریوں کے پاس آ کر ظاہر کرتا ہے کہ شرمندہ ہے اور توبہ تائب ہونا چاہ رہا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں چلا جا رہا تھا، اچانک بادلوں سے یسوع مسیح نے مجھے پکارا، اور یسوع مسیح نے مجھے کہا کہ اے ساؤل تو کب تک میری مخالفت کرتا رہے گا، اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا. جب ہوش آیا تو میری تو دل کی حالت بدل گئی. اب میں عیسائیت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں. حواری مخلص تھے، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور وہ بہت ہی پرجوش عیسائی بن گیا. لیکن پرجوش عیسائی بننے کے ساتھ ہی اس کی دو حرکتیں تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں. ایک حرکت تو اس نے یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ یوں کہہ لیجیے توریت کے کچھ احکام تھے، ان احکام کو اس نے منسوخ کر دیا کہ یہ منسوخ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ختنے کا حکم، یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا اور بنو اسماعیل یعنی عربوں میں بھی تھا کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس نے اس کو منسوخ کر دیا. حواری اس سے لڑ پڑے. حواریوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شریعت کے احکام منسوخ کرو. اس نے کہا دیکھیں ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین حق کی طرف لے آئیں. تو یہ حکم
معمولی چیزیں، اصل یہ ہے کہ اپنے مذہب کی طرف تو لوگوں کو لائیں، تو ہم ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں ان کو رخصت دیں گے، ختنے وغیرہ کی جو مشکل چیزیں ہیں ان کے اندر ہم ان کو رخصت دیں گے، تبھی تو وہ ہماری طرف آئیں گے۔ لہٰذا یہ دینی احکام منسوخ ہونے چاہیے۔ حواریوں کے ساتھ اس کی نہ بنی۔ دوسرا معاملہ جو اس کے بعد پیش آتا ہے وہ یہ کہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد وہ حواری شہید ہونے لگے۔ حضرت بطرس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو انگریزی لہجے میں پیٹر کہتے ہیں، سینٹ پیٹر، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ برناباس جو ساؤل کو لے کر آئے تھے عیسائیت میں، اور سب سے پہلے انہوں نے حواریوں سے کہا تھا کہ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حضرت برناباس کی کتاب موجود بھی ہے، انجیل برناباس کہلاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے ساؤل کے بارے میں لکھا بھی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ مجھے اس پر بڑا افسوس ہے۔ تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنا نام رکھ لیا پال، عربی میں بولس، اور عیسائیت کا حواریوں کے جانے کے بعد بالکل ہی نقشہ بدل دیا۔ ولیم ایچ ہارٹ کی مشہور کتاب ہے دا 100۔ اس کتاب کے اندر اسی ولیم ایچ ہارٹ نے تذکرہ کیا ہے نمبر 5 پر سینٹ پال کا، اور اس نے کہا کہ یقین کے ساتھ جس شخص کو جدید عیسائیت کا بانی کہا جا سکتا ہے وہ بانی سینٹ پال ہے۔ جس کو وہ کہہ رہا ہے نا جدید عیسائیت، اس جدید عیسائیت کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے تحریف شدہ عیسائیت، تحریف شدہ، کہ ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا ڈھونگ رچایا، لیکن پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کی جڑیں کھود دی، ان کے مخلص ساتھیوں پر الزامات لگائے، ان کو شہید کرایا، اور کچھ ایسی چیزیں دین عیسوی میں شامل کر دی جو دین عیسوی کا ہرگز حصہ نہیں تھی۔ مثلا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، یہ دین عیسوی میں نہیں تھا۔ اسی نے یہ بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، وہ آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائے گئے بلکہ ان کو سولی دے دی گئی تھی، اور خدا کے بیٹے نے سولی پر چڑھ کر بنی نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ جو اوریجنل سن ہے فطرت میں رکھا ہوا، اس کا کفارہ ادا کیا ہے خدا کے بیٹے نے انسانی شکل میں آ کے، اور پھر سولی پر چڑھ کر۔ اب یہ وہ عقائد ہیں کہ جن سے ہمارا مسلمانوں کا سخت ترین اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں۔ قرآن میں آیا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ کا قریب ہے کہ آسمان جو ہے اس جملے کی نحوست سے پھٹ جائیں، اور زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے گر جائیں اور منہدم ہو جائیں۔ کس جملے کی نحوست سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کا ایک بیٹا قرار دے ڈالا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان تبارک و تعالی کی شان کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اب جو عیسائیت ہے یہ بولسی عیسائیت ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دعوت میں بہت برکت رکھی۔ وہاں 12 حواری تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت بڑی تعداد جانثاروں کی عطا فرمائی۔ بدر میں 313 تھے، احد کے اندر تعداد بڑھ کر 700 ہو گئی، خندق میں 3000 ہو گئے، خیبر کے موقع پہ تعداد اللہ تعالی نے اور بڑھا دی۔ فتح مکہ کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں 10,000 صحابہ کرام تھے، اور توریت میں لکھا ہوا ہے 10,000 قدسی۔ صحابہ کرام کو توریت کے اندر جو پہلے بشارت دی گئی تھی اس میں لکھا گیا تھا 10,000 قدسی۔ 10,000 ان قدسی شخصیات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا۔ جب مکہ فتح کیا تو مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے یہاں، وہ یہ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام تاثر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے بڑے ہی سخت اور شدید مخالف تھے، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ فتح ہو جانے کے بعد۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ اسلام کے بہت ہی سخت شدید دشمن تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایمان نہیں لائے وہ، جیسا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب بھی تو ایمان نہیں لائے، ایسے ہی ابو سفیان ایک طویل عرصے تک ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان کا معاملہ دشمنی کا نہیں تھا۔ اس کے میں 3 واقعات پیش کروں گا۔ ایک واقعہ ہے مکہ کا ہی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور محدث اور امام ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، بدبخت ابو جہل نے خباثت کی اور چھوٹی بچی کے تماچا لگایا۔ وہ روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ یہ وہ دن تھے کہ جب قریش اپنی دشمنی کے اندر بفرے ہوئے تھے، مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو ستایا جاتا تھا، آپ پر اونٹ کا اوجھ لا کر رکھ دیا تھا جب آپ سجدے میں تھے، بنو ہاشم کو 3 سال تک کے لیے قید کر دیا تھا اور وہ شعب ابی طالب میں قید رہے تھے۔ تو وہ سرکشی کے ایسے طوفان میں تھے کہ کوئی بھی اس وقت ان کے سامنے کھڑا نہ ہو پا رہا تھا۔ حضرت حمزہ موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک تمام بنو ہاشم قید کیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھی بیٹی نے، سب سے چھوٹی بیٹی نے آ کر بتلایا کہ مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جا کر بتلا دو۔ حضرت بی بی چلی گئیں اور ابو سفیان کو جا کر بتلایا کہ مجھے تھپڑ مارا ہے ابو جہل نے۔ اس وقت اسے کہا جاتا تھا عمرو بن ہشام ابو الحکم، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہیں تھپڑ مارا ہے اس نے؟ پھر ہاتھ پکڑا اور بی بی کو لے کر گئے اور اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ اب تم اس کے منہ پر مارو تھپڑ، اور ڈرو نہیں، مارو اس کے تھپڑ۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تھپڑ مارا اور وہ کوئی جرأت نہیں کر سکا۔ جب واپس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تو مظلوم پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ابو سفیان کے اس معاملے کو یاد رکھنا، ابو سفیان کے اس معاملے کو یاد رکھنا۔ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہو گئی تھی، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن الولید کافروں کے کمانڈر ہونے کی حیثیت سے یہ ضد کر رہے تھے کہ ہمیں اس معاملے کو پورا نمٹانا چاہیے، ہم ادھورا چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ اس معاملے کو ہمیں چاہیے مکمل طور پر نمٹائیں۔ لیکن ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں اب بس چلنا چاہیے، جو ہو گیا ہے ہم اس کو کافی سمجھیں اور ہمیں چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا دیکھو یہ مکہ جا رہے ہیں، یہ ان کا رخ مدینہ کی طرف ہے۔ تو اس نے دیکھا اور آ کر بتلایا کہ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو خالی چھوڑا ہوا ہے، فرمایا یہ مکہ جا رہے ہیں۔ اور سب مورخین چاہے وہ غیر مسلم ہوں وہ سب اس چیز پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر انہوں نے کام کو ادھورا کیوں چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کے پاس گولڈن چانس تھا، کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس، کہ وہ مسلمانوں کو بڑی سخت ضرب لگا سکتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتے تھے، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ یہ کام کو ادھورا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور اس ادھورا چھوڑنے میں مرکزی کردار ابو سفیان کا تھا۔ تیسرا واقعہ جو ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہی ہے وہ یہ کہ قیصر روم کے دربار میں ان کو بلایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب عالی قیصر کو پہنچا اور اس کو بتلایا گیا کہ عرب میں نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ خط بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی عرب قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو بلاؤ۔ تو عرب قافلہ پہنچا ہوا تھا، ابو سفیان کا دربار میں ان کو بلا لیا گیا۔ تو قیصر نے کہا تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ہے سب سے قریبی رشتہ۔ کہا آگے آ جاؤ۔ اور اس موقع پر اس نے جو باتیں ابو سفیان سے پوچھی تمام باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کا خلاصہ جو اس موقع پر پیش کیا وہ خلاصہ بھی بہت ہی زبردست دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ کہا ایک تو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، کسی کی عبادت نہ کریں، اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ نماز کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامن اور سفید پوش رہنے کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو سفیان اگر ایسے ہی سخت دشمن ہوتے جیسا کہ تاریخ کے اندر سازشیوں نے ان کو پورٹریٹ کیا ہے، تو کیا وہ قیصر روم کے دربار میں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کو پیش کرتے؟ دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد، یہ بات بھی بالکل صراحتاً جھوٹ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مکہ کے باہر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ نکلے اور انہوں نے پہاڑ کے دامن میں روشنیاں دیکھی اور آوازیں سنی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بدیل ابن ورقہ سے پوچھا ابو سفیان نے کہ یہ کون ہے اور یہ یہاں
اتنا مجمع کیسے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور اس نے کہا کہ یہ محمد کا لشکر ہے جو پہنچ گیا ہے۔ تو ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا وہ اور بعد والے برابر نہیں ہیں، اگرچہ سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 قدسی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ والے سب مسلمان ہو گئے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی 12,000۔ اسی سال آخر میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 30,000۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا اعلان کیا وفات سے 3 مہینے پہلے، تو اس موقع پہ صحابہ کرام کی تعداد تھی 1,24,000، اور بعض روایات کے مطابق 2,40,000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب فریضہ حج ادا کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا معاملہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہ رہا، وہاں تو صرف 12 ہی حواری ایمان لائے تھے، اور یہاں بہت بڑی تعداد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اب جو سازش کرنے والے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سازش کرنا شروع کی، اور میں اس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ یہ بیان سے زیادہ ایک سبق ہے کہ جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے، اگر ان چیزوں کو آپ لوگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اگلی باتوں کو بھی سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی، اور ہم اپنی اس گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے اس تک ہمیں پہنچا دے، اور استقامت کے ساتھ اس حق پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق ہی دکھلا دیجئے، اور پھر ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم اس حق کی پیروی کریں، اور جو باطل ہے تو اس کا باطل ہونا ہمارے سامنے ظاہر کر دیجئے، اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس کو باطل ہی سمجھیں اور اس سے بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔